اسما حارم نے اسے ہولے سے پکارا جو نیند کی وادی میں گم تھی۔ اسما میری جان، اس نے اس کے سرہانے بیٹھے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ اپنے بالوں میں اس کی نرمی سے چلتی انگلیوں کے لمس پر اسما نے کروٹ بدلی تو اس کی نظریں حارب کے مسکراتے چہرے سے ٹکرائی۔ وہ مسکرائی اور اس کے بالوں میں چلتے ہاتھ کو پھیلا کر اس پر اپنا سر رکھ لیا۔ آہا، اتنی عنایت، خیریت میڈم؟ اس کی طرف جھکتے اس کے گالوں کو سہلاتے اس نے شرارت سے کہا، لگتا ہے ساری نیند آج ہی پوری کرنے کا ارادہ ہے۔ کیوں بیگم؟ وہ ہنوز اس پر جھکا ہوا تھا اور اس کی نیند کی وجہ سے سرخ خوبصورت آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ نیند پوری کر لو۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، آہا، فرما بردار بیوی جی بالکل۔ وہ مسکرائی، اچھا اگر نیند پوری ہو گئی ہو تو پیکنگ کر لو، ہم لوگ آج ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ سیدھے بیٹھتے اس نے اسے آگاہ کیا۔ وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ ہنی مون پر اس کا چہرہ گلنار ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سر جھکائے منمنائی، جگہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہنی مون کا مقصد تو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے اور اس کے لیے تو ایک کمرہ بھی کافی ہے۔ اس نے آنکھ دبائی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے اس نے اس کے کندھے پر مکہ رسید کیا اور پھر اس کی نظروں سے بچنے کے لیے اس کے کندھوں میں ہی منہ چھپایا۔ مجھے بہکانے کا کام خود کر کے پھر تمہارے شکوے شروع ہو جاتے ہیں اور اس وقت بہکنے کا ٹائم بالکل بھی نہیں ہے۔ اسے شاباش، اٹھو اور اپنی اور میری پیکنگ کرو۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے کہا۔ جی وہ اٹھی، لیکن حارب یہ تو بتائیے کہ جا کس جگہ رہے ہیں تاکہ وہاں کے موسم کے مطابق پیکنگ کر سکوں۔ اس نے پلٹ کر پوچھا، مری جا رہے ہیں؟ اسوا سر ہلا کر واش روم کے منہ دھو کر حارب کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حارب اس کے کمرے میں ہی بیڈ پر اس کے سرہانے پر سر رکھے لیٹ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ موبائل پر کسی سے کال میں مصروف تھی۔ اس نے پیچھے سے اسے گھیرے میں لیتے تھوڑی اس کے کندھے پر رکھی اور اچانک اس کے گھیرے میں ہونے کی وجہ سے ہلکا سا ڈری۔ اس نے تھوڑا سا چہرہ ترچھا کیا تو اسے پا کر جہاں پرسکون ہوئی وہیں غصے کی شدید لہر اس کے جسم میں دوڑی۔ اس نے الوداعی کلمات ادا کر کے کال ڈسکنیکٹ کی اور کوہنی اس کے پیر میں مار کر جھٹکے سے دور ہوئی۔ عارب اس اچانک حملے پر اپنا بچاؤ نہ کر سکا اور اس کی کوہنی پیڑ پر لگنے کی وجہ سے وہ درد سے کر رہا، آہ ظالم، تم کیا کوئی آکٹوپس ہو جو ہر وقت مجھ سے چپکے رہتے ہو؟ اور کتنی دفعہ کہا یہ چھچوری تھرڈ کلاس حرکتیں نہ تو میرے ساتھ اور نہ میرے سامنے کیا کرو، شدید ناگواری ہوتی ہے میرے اندر۔ اس نے ناگواری سے اس کی آنکھ کو نظر انداز کرتے گرا کر کہا، تمہارے ساتھ نہیں تو کس کے ساتھ کیا کرو؟ اس نے اس کی طرف بڑھتے پوچھا۔ میری بلا سے جس سے مرضی کرو۔ اس کے آگے بڑھنے پر بھی وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ تو پھر تو جلدی ہی کوئی انتظام کرنا پڑے گا۔ کرو، مجھے کیا؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، جب بتاؤ کس سے بات کر رہی تھی؟ کہیں اپنی؟ اس نے بات ادھوری چھوڑی، تمہیں کیوں بتاؤں؟ تم مجھے بتا کر دوسروں سے بات کرتے ہو؟ اس نے غصے سے آبرو اچکاتے کہا، جس سے بھی کروں مجھے کوئی اعتراض نہیں، جس سے منع کیا ہے اس سے رابطہ نہ کرنا، ورنہ مجھے تم سے یہ موبائل تمہاری بدقسمتی سے چھیننا پڑے گا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے وارن کیا، تم؟ اس نے دانت کچکچائے، ہاں میں تم سے بات ہی نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے۔ اس نے مٹھی بیندے غصہ کنٹرول کرتے کہا، تو مجھے کون سا تم سے بات کرنے کا شوق ہے؟ میں تو بس تمہارے منہ لگنا چاہتا ہوں۔ اس نے عام سے انداز سے لیکن زومالی اسے تپایا، یو چیپ انسان، تمہیں میرے منہ لگنا ہے؟ سرخ چہرے لیے وہ اس کی طرف لپکی۔ عارب مسکراتا پیچھے قدم اٹھانے لگا۔ ارش نے اسے مارنے کے لیے کرسٹل بال اٹھایا۔ ہاں ہاں ہاں، اب تم اس چھوٹے سے کرسٹل کا سہارا لوگی؟ ہمت ہے تو اسے رکھ کر مقابلہ کرو۔ جب یہ کرسٹل تمہارے سر پر لگے گا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹا کرسٹل کیا کر سکتا ہے۔ اس کی طرف بڑی، دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں ایسا کر سکتی نہیں، کروں گی، آ۔ ارش وہ دیکھو تمہارے پیروں کے نیچے چپکلی، آ۔ وہ ہاتھ میں کرسٹل پکڑے نیچے دیکھنے کے بجائے کبوتر کی طرح آنکھیں باندھ کے چیخنے لگی۔ عالم نے اس پاگل بزدل کو دیکھا جو اب بھی شیرنی بنے اس کا سر پھاڑنے کو تھی اور اب پاگلوں کی طرح بنا دیکھے چیخ کا اس کے کان کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ عالم نے سب سے پہلے کرسٹل اس کے ہاتھوں سے لیا اور سائڈ پر رکھا۔ چپکلی کے خوف سے اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ سے کرسٹل چھیننا بھی۔ عالم نے مسکرا کر اسے دیکھا جو ابھی اتنے بڑے جگتے جاگتے انسان سے نہیں ڈر رہی تھی لیکن چپکلی سے ڈر رہی تھی۔ جہاں تم چیخ رہی ہو وہ بیچاری ویسے ہی بھاگ جاتی۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے سرگوشی پر اس نے تھم کر اس کے کالر کو جگڑا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ بھی ادھر ہے؟
انہیں آنکھیں باندھ کے اس کے کالر کو جگڑے کہا۔ چہرہ ڈار ہوپ کی وجہ سے سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے ہنسی دبا دے کہا۔ وہ مزید اس کے قریب ہوئی۔ پلیز ذرا اسے بگا دو۔ اس نے ہچکی لی۔ وہ کہ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا ڈرتی ہے۔ اس نے اسے بگانے کے لیے آواز نکالی۔ کیا چلی گئی؟ اس کی گردن میں ہی منہ دیے اس نے خوف کے باعث پوچھا۔ آنکھیں ابھی بھی بند تھی۔ ہاں میں نے بگا دیا۔ اس نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ عرش نے شکر کا سانس بھرا اور اپنی پوزیشن کا اندازہ ہوا تو فوراً اس سے دور ہونے لگی۔ تم خود میرے پاس آئی ہو، اب جاؤ گی میری مرضی سے۔ اس نے اس کی دور جانے کی کوشش کو رائگاں کیا۔ عرش نے اپنا چہرہ صاف کیا اور اپنی پرانی ٹون میں لوٹی۔ اور مت ہو، تم نے مجھے اس چپکلی سے بچایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ سے چپکتے رہو۔ واہ بھئی واہ، تم لوگوں کے تو انداز ہی نرالے ہیں۔ اگر بیوی سے چپکو تو اور باہر والی سے چپکو تو فلرٹی۔ تم بہت احسان فراموش ہو، میں نے تمہیں اس زہریلی چپکلی سے بچایا اور تم ہو کے بجائے مجھے تھینک یو کہنے کے مجھ پر ہی گرج رہی ہو۔ انہوں نے منہ بنایا۔ مجھے تمہیں بچانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اچھا ہوتا وہ چپکلی تمہارے جسم پر چڑھ کر ڈانس کرتی، اپنے جسم پر اسے ڈانس کرتے امیجن کر کے۔ اس نے جرجری لی۔ اس کی جرجری پر عارب مسکرایا۔ ویسے کیا ہی اچھا ہوتا اگر میرے ان ہاتھوں کی جگہ وہ ایسے تمہارے چہرے پر رینگ رہی ہوتی۔ اس نے مسکراہٹ چھپاتے سنجیدگی سے اپنی انگلی اس کے چہرے پر پھیرتے کہا۔ عرش کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ یہ سوچ ہی اسے ہراساں کر رہی تھی۔ چپ کر جاؤ عارب، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ اس نے بے بسی سے اکھڑتی سانس لیا۔ واٹ ہسبینڈ؟ اس کے اکھڑے سانس پر تشویش سے پوچھنے لگا۔ وہ تو بس شرارت کر رہا تھا اس کے ساتھ، پلیز ایسی باتیں مت کرو۔ وہ گہرا سانس لیتی اس کے کندھے کے سہارے کھڑی سانس لینے لگی۔ عالم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑا ریلیکس۔ اس نے اس کے گال انگوٹھے سے سہلائے۔ میں نے تمہیں منہ لگنے کا کہا تھا، میرا سر پھاڑنے کو نہیں۔ اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے اس نے بات بدلی اور وہ سنبھل کر اسے گھورنے میں لگی۔ تم جیسے بے شرم انسان کا سر ہی پھاڑنا چاہیے، بلکہ سر کی تمہارا گلا ہی دبا دینا چاہیے، ایک دفعہ ہی فساد ختم ہو جائے۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے گلے کی طرف بڑھائے۔ عارب نے بھی مزاحمت نہ کی۔ اب عارب کی گردن عرش کے نرم ہاتھوں کی گرفت میں تھی، جہاں وہ اپنی بری جان سے اپنا دھیان لگائے اس کے گردن پر دباؤ دے رہی تھی۔ عرش کی گرفت اگرچہ اتنی تنگ سخت نہ تھی، لیکن پھر بھی اسے درد ہونے لگا تھا اور سانس میں بھی مشکل ہونے لگی۔ عارب نے اس کے ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانے کی بجائے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر اور دوسرا اس کی گردن کے پچھلے حصے میں ڈال کر اس کا اونچا کرتے اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ عرش کے ہاتھ اس کی گردن پر ہی منجمد ہو گئے اور آنکھیں حیرت سے بڑھ پڑی اس ابتدا پر۔ عارب نے اس کے ہاتھوں کی گرفت نرم پڑتے دیکھا، کمر سے ہاتھ ہٹا کر اس کے دونوں ہاتھ اپنی گردن میں ڈالے، دوبارہ سے اس کی کمر کو جکڑے اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ محسوس کرنے لگا۔ اس کے عمل میں نرمی تھی۔ عرش کے دماغ میں کیا سمایا کہ وہ بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ شاید اس کے عمل کی نرمی تھی جو اسے بھی مدہوش کر رہی تھی کہ وہ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں گھماتے اس کا ساتھ دینے لگی، اپنے بالوں میں اس کا لمس محسوس کر کے وہ اس کی پیٹھ سے ہلانے لگا۔ کمرے میں مانیز خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر اس نے نرمی سے چھوڑا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھے اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو نرمل کرنے کی تگ و دو کرنے لگی۔ عارب بھی اس کے سر پر تھوڑی لگائے گہرے سانس لینے لگا۔ آج ہم لوگ مری جا رہے ہیں، اس نے اسے بتایا۔ کیوں؟ ہنوز اس کے سینے پر سر رکھے پوچھا گیا۔ ہنی مون کے لیے وہ مسکرائے۔ مجھے نہیں جانا۔ اس کے سینے سے الگ ہوتے اس نے غصے سے کہا۔ اور وہ کیوں؟ اس نے بھی کڑے تیوروں سے پوچھا۔ بس نہیں جانا۔ وہ ضدی ہوئی۔ اور اسے لے کر جاؤ نا، جو تمہارے بچوں کی ماں بنے گی۔ میں کیوں جاؤں تمہارے ساتھ؟ اس نے منہ پھیرا۔ تو یہ ماجرا ہے۔ وہ مسکرایا۔ عارب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عرش نے بری طرح غصے سے جھٹکا۔ عارب نے اسے دونوں بازو سے پکڑ کر پلٹایا۔ تو اسے ہی تو ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ تو لے کر جاؤ، جہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ غضبناک ہوئی، کیونکہ میرے ہونے والے بچوں کی ماں میرے سامنے کھڑی ہے اور وہ ان کے بابا کے ساتھ ہنی مون پر نہ جانے کی ضد کر رہی ہے، اور وہ بیچارے معصومیت سے اس ماما کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی زبان میں بول رہے ہیں کہ وہ ضد نہ کرے اور انہیں جلدی دنیا میں لانے کا بندوبست کرے۔ وہ بے باکی سے اس کے غسیلے چہرے کو دیکھتا بولا۔ عارب، وہ چلائی، میں تمہارا قتل کر دوں گی اس فضول بکواس پر۔ نکلو بھی، کہ ابھی نکلو میرے کمرے سے۔ وہ اسے دھکا دیتی بولی۔ اچھا جا رہا ہوں، دھکے تو نہ دو۔
اور ہاں پیکنگ کا لینا جا سے نہیں، کوئی پیکنگ نہیں کری میں تمہاری، اس نے ہری جلدی دکھائی اور اسے دروازے سے باہر دھکیلا اور دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ اس نے ہاتھ سے روک دیا۔ اب کیا مصیبت ہے تمہیں؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ وہ تمہیں بتا رہا کہ تم بہت ہی کوئی کم عقل بے وقوف بزدل لڑکی ہو، اور ہاں وہاں کوئی چپکلی نہیں تھی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، اس نے دانت پیستے اپنے بے وقوف بنانے پر، تمہیں تو دیکھ لوں گی میں۔ اس نے دانت کچکچائے، اس کے منہ پر زور سے تھا کے ساتھ دروازہ بند کیا کہ کمرہ دہل گیا۔ اپنی پیکنگ وہ کر چکی تھی، اس لیے اب وہ ببل گم چباتی۔ انسٹا یوز کرتی تم نے پیکنگ کا؟ اس نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ انداز اجلت لیے ہوئے تھا۔ ہاں، اس نے موبائل سے سر اٹھا کر اس کے اجلت بڑے انداز کو دیکھتے دوبارہ سر جھکا لیا۔ گڈ، میں بس 1 گھنٹے تک آتا ہوں، تب تک تم ریڈی رہنا۔ اور ہاں، وہ میری اسٹڈی میں ایک بلو فائل بھی ہے، وہ بھی یاد سے بیگ میں ڈال دینا، بہت امپورٹنٹ فائل ہے۔ وہ اجلت سے کہتا باہر جانے لگا۔ اسے پولیس اسٹیشن سے کال آئی تھی، مہم کی گواہی پر نہ صرف اسے بلکہ کلیم اور نیازی کو بھی پولیس پکڑ چکی تھی۔ کوشش تو انہوں نے بہت کی تھی کہ ملک سے فرار ہو سکے، لیکن پولیس کے بروقت چھاپے پر وہ لوگ پولیس کے حراست میں تھے۔ اپنے سورسز سے حاصل ہونے والی انفارمیشن اور ان کی غیر قانونی کام کے ثبوت عرب نے ان کے حوالے کیے تھے۔ ایک تو میڈیا کی انوالومنٹ اور اوپر سے ان کے سورسز نے ان دونوں کی ضمانت اور رہائی کو ناکام بنا دیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں اسے پولیس اسٹیشن چند کاغذات پر سائن کے لیے بلایا گیا تھا، اسی لیے وہ جیل میں اسے حکم دیتا باہر جانے لگا۔ اوئے رکو، تمہارے باپ کی نوکر ہوں میں جو تمہاری پیکنگ کروں؟ پیکنگ میں نے صرف اپنی کی ہے، اور وہ ضروری فائل بھی خود ہی رکھ لینا۔ وہ اطمینان سے بیڈ پر بیٹھی گویا ہوئی۔ یہ تو تم نے ٹھیک کہا کہ تم نوکر نہیں ہو، لیکن بیوی تو ہو، اور یہ بیوی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ شوہر کے سارے کام کرے، اس لیے اچھے سے اپنا فرض نبھاؤ۔ وہ عزت سے اسے کہتا جتاتا یہ جا وہ جا۔ فرش اسے دیکھ کر لگی، میں بھی نہیں کروں گی پیکنگ، حکم تو ایسے چلا کر گیا ہے جیسے بیوی سے زیادہ نوکر ہوں۔ اس نے منہ بنائے، پھر کچھ سوچ کر وہ بیٹھ سے اٹھی اور مسکرائی۔ اب اس کا رخ عارف کے کمرے کی طرف تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو سب سے پہلے یہ تصدیق کی کہ وہ کمرے میں ہے کہ نہیں۔ واش روم، اسٹڈی سب چیک کر کے جب اسے اس کی غیر موجودگی کا یقین آیا تو وہ اس کی کبرڈ کھولی۔ ایک طرف اس کے کپڑے، دوسری طرف عارف کے کپڑے تھے۔ اس نے اس کے کپڑوں کو شیطانی مسکراہٹ سے چھوا اور پھر گرم کپڑے احتیاط کے طور پر بیڈ کے نیچے پھینک کر اس نے اس کے گرمیوں والی شرٹ اور پینٹس بیگ اتار کر اس میں رکھی۔ اب آئے گا مزہ، وہ ہنسی۔ کیا ہی برا ہوگا تمہارے ساتھ جب تمہارے پاس پہننے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہوں گے، کوئی جیکٹ نہیں ہوگی۔ فیلنگ سیڈ ان ایڈوانس فار یو، اس نے نادیدہ آنسو صاف کیے۔ اب وہ کچھ پرفیومز، واچز اور جوتے بیگ میں رکھا وہ اسٹڈی میں آئی۔ اس نے دیکھا تو سامنے وہ بلو فائل تھی۔ ایک دل کیا کہ اسے یہیں چھوڑے، لیکن پھر جی کرا کر کے اس نے وہ فائل بھی بیگ میں ڈال دی۔ اپنا کام مکمل کر کے اس نے سارے کمرے میں نظر دوڑائی تو کمرے کی سجاوٹ ویسی تھی، بس بیڈ کی جالیوں پر سے بچے کچھ پھول اتار دیے گئے تھے۔ اس نے کوفت سے کمرے کو دیکھا اور اپنے کمرے میں آئی۔ یہ منظر لاؤنج کا تھا جہاں اس وقت سب کھڑے تھے ان چاروں کو رخصت کرنے کے لیے۔ دونوں کا بہت خیال رکھنا، اور ہاں وہاں سردی ہوگی اس لیے پرہیزی کھانا کھانا۔ دانے دونوں کو ان کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ نومبر کا مہینہ تھا، یہاں تو سردی نہیں تھی ابھی، لیکن مئی کا موسم ابھی سے ہی سرد تھا۔ جی، دونوں نے فرما برداری سے کہا۔ ابتسام صاحب پہلے ان سے مل کر گاؤں کے لیے نکل چکے تھے اور ابتسام بھی لاہور کے لیے جانے سے پہلے انہوں نے چاروں کو خیریت سے جانے آنے کی دعا دی تھی۔ ابتسام صاحب نے تو سختی سے دونوں کو ان کا خیال رکھنے کا کہا تھا، جس بات انہوں نے سر ہلا کر انہیں مطمئن کیا تھا۔ مجھے امید ہے اس سفر سے واپسی پر تم دونوں مجھے چاچو بننے کی خوشی سناؤ گے، عثمان نے دونوں سے گلے لگتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، دونوں نے کہا۔ وش یو آل دی بیسٹ۔ اس نے آنکھ دبائی۔ تو کمینہ ہے، حارب نے اس کے کمر میں منہ کر جڑا۔ تم سے کام دھیان سے ڈرائیو کرنا، اس نے نصیحت کی۔ سب سے مل کر حارب اور عارب نے گاڑی میں سامان رکھا۔ یوں وہ چاروں سب کی دعاؤں میں رہتے سفر ہوئے۔ حارب اپنے پہلو میں بیٹھی اسوا جو کہ لائٹ پنک کلر کی شارٹ کے نیچے ہم رنگ کیپری اور دوپٹہ لی سیدھے اس کے دل میں اتر رہی تھی کے ساتھ ایک حسین سفر کر رہا تھا۔ حارب نے لائٹ سا میوزک آن کیا اور اس کا ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ کر اس کی اپنی ٹانگ پر رکھا۔ اسوا جو باہر دیکھ رہی تھی چونکا اسے دیکھا جو ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے دوسرے ہاتھ سے ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ حارب اس وقت بلو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، بال نفاست سے سیٹ کیے ہوئے تھے، وہ بہت وجیحہ لگ رہا تھا۔
اسبا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ حارب اس کے نزدوں کے ارتکاب میں خود کو محسوس کر گیا تھا، تبھی اس نے ایک نظر سے مسکرا کر دیکھا۔ اسبا نے دل سے اعتراف کیا کہ وہ مسکراتا ہوا مزید خوبصورت لگتا ہے۔ اسبا دوبارہ کوہنی ونڈو پر ٹکائے لائٹ سا میوزک انجوائے کرتی باہر دیکھتی حارب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ چونکی تو تب جب وہ حارب نے اس کے ہاتھ کی ابھرتی نس کو سہلایا۔ اسبا نے اس کی شدت پر اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ کا لمس اسے ہمیشہ سانس روکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس کے دیکھنے پر حارب نے جھکا وہیں لب رکھے تھے۔ حارب اس کی آواز میں شرم کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی تھا۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، تمہارا شوہر ایکسپرٹ ہے ڈرائیونگ میں۔ اس نے اس کا گال سہلایا۔ پلیز حارب، آپ ڈرائیونگ پر فوکس کریں، ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرنا سیف نہیں ہے۔ اس نے فکر سے کہا، تم ہاں ڈر رہی ہو، کچھ نہیں ہونا، آپ پلیز سامنے فوکس کریں۔ اوکے، اس نے ہار مانتے کہا۔ اسے اپنی زندگی سے زیادہ اس کی زندگی پیاری تھی، اور وہ خود بھی تو تعمر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواہش مند ہے، اس لیے وہ ہار مان کر پورے فوکس سے ڈرائیو کرنے لگا۔ گاہے بگاہے وہ اسے بھی دیکھ لیتا جو باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ کب سے چپ بیٹھا ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ عرش موبائل میں بزی تھے، اب اس کے صبر کا دامن ٹوٹ گیا۔ مجھے تمہیں یہ حرافات لے کر دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس نے اسے موبائل لے کر ڈیش بورڈ پر بٹھا۔ 15 منٹ سے تو وہ صبر کر رہا تھا، اب بس ہو گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ چلائی موبائل، وہ میرا، اس نے گورا نہیں، وہ سکون سے بولا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آج بتا ہی دو۔ میرا مسئلہ تم ہو، جب میں تمہارے پاس ہوں تو پھر اس سوتن سے چپکنے کی تک۔ اس نے موبائل کو گورا، تو کیا کروں؟ ڈیش بورڈ سے سر پٹا ہوں، یا پھر گاڑی سے چھلانگ لگا دوں، یا پھر تم چھوٹے بچے ہو، یا میں ہوں جو تم سے کھیلوں۔ سر بھی مت پٹانا اور چھلانگ تو ہرگز نہ لگانا، اور کھیل ہم رات کو کھیلیں گے، پیار اور لڑائی والا، ہم اب بڑے ہو گئے ہیں۔ اس نے آنکھ دبائی۔ عرب، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا اور میرا یہ سفر بغیر کسی حادثے کے گزرے تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور میرا موبائل دو۔ اچھا بتاؤ کیوں چاہیے موبائل؟ وہ جان بوجھ کر اسے سے بات کرنے کے لیے فضول سوال کرنے لگا۔ کیا مطلب کیوں چاہیے؟ تم جاہل جو تمہیں نہیں پتا موبائل کیوں چاہیے ہوتا ہے۔ اس نے تڑہ کر ناگواری سے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن ان ریزن میں سے ایک بھی فی الحال تم پر فٹ نہیں آ رہی۔ یہ کون سے فضول ریزنز ہیں، اور میں قطعی ان ریزنز کی تابع نہیں ہوں، اس لیے شرافت سے موبائل دو مجھے۔ اس نے ضبط سے کہا، نہیں سن تو لو، مجھے میرا موبائل دو۔ عرب، میں بور ہو رہی ہوں، اس نے چبا چبا کر کہا، اور اس کا نام ایسے دیا جیسے دانتوں کے درمیان وہ ہو۔ ہائے، یہ ہمارا نام آپ کے لبوں سے ادا ہونا، ہائے، وہ لوفرو کی طرح دل پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ عرش نے ناگواری سے آنکھیں گھمائی۔ اچھا سنو، میں بھی بور ہو رہا ہوں، تو تم اس چپکو کو چھوڑ کر مجھ سے باتیں کر لو نا، دونوں کی بوریت بھی دور ہو جائے گی اور سفر بھی اچھا گزر جائے گا۔ اس نے آفر دی۔ آئی ریجیکٹ یور آفر، اس نے تمسخر سے کہا، اور اگر بور ہو رہی ہو تو میوزک آن کر لو یا کچھ بھی، یہ میرا مسئلہ نہیں، اس لیے مجھے اپنے مسئلے سے دور رکھو اور موبائل میرے حوالے کر دو۔ مسئلہ تمہارا مسئلہ ہے، جس طرح تمہارا مسئلہ میرا مسئلہ، اور جس طرح تمہاری خوشی میری خوشی اور میری خوشی تمہاری خوشی، تمہارا غم میرا غم اور میرا غم صرف میرا غم، بس تم اس میں میرے ساتھ رہنا، اس غم کو میں جی لوں گا۔ وہ جذب اور سچائی سے بولا۔ اس کی سچائی اس کی آنکھوں اور لہجے سے مل رہی تھی، لیکن عرش نے بیزار سا منہ بنایا۔ بورنگ تقریر، ویسے اچھا مشورہ دیا تم نے، میوزک آن کر لیتے ہیں۔ اس نے کہتے میوزک آن کیا۔ عرش نے اس کی بے دکھی کی بحث سے اکتا کر ونڈو سے سر ٹکا دیا۔ موبائل میں بھی وہ کچھ نہیں کر رہی تھی، بس بوریت کو دور کرنے کے لیے انسٹا سکرال کر رہی تھی۔ عالم نے عاطف اسلم کا گانا لگایا، تیرے سنگ یارا خوش رنگ بہارا۔ یہ لائن کان میں جانے کی دیر تھی کہ عرش پڑھتے پلٹی تھی اور ہونہار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ عالم نے مسکراہٹ چھپائی، جانتا تھا اسے صحت چڑ ہے عاطف اسلم سے، اس لیے اس نے جان بوجھ کر اس کا گانا لگایا۔ واٹ دا ہیل از دس؟ غرائی بحری ہو، سنائی نہیں دے رہا گانا ہے؟ اس نے کچھ دیر پہلے خود کو جاہل کہنے کا بدلہ لیا۔ بحری نہیں ہوئی ہوں، لیکن تمہیں ضرور اس قوت سے محروم کر دوں گی اگر تم نے یہ ایک سیکنڈ کے اندر اس منحوس گانے کو بند نہ کیا تو۔ میں تو ڈر گیا۔ اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ لاپ ایکٹنگ تھی، اس نے غصے سے کہتے گانا چینج کیا۔ یہ اچھا ہے، وہ سیٹ سے ٹک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے غصے سے آنکھیں کھولی، وہ والا مزے کا نہیں لگ رہا تھا، اور اتنا اچھا تو گانا ہے یہ۔ اس نے دوبارہ وہی گانا لگایا، باڑ میں گیا تمہارا بزا۔ اس نے کہتے گانا چینج کیا۔ عالم نے اسے تانگ کرنے کے لیے پھر عاطف کا گانا لگا لیا۔ عرش نے پھر اسے گل کا دانت پیس کر چینج کیا، جو اس چینج کے چکر میں نواب ان کے ہاتھ میں تھا۔
نوب ان کے ہاتھ میں تھا، اب پکڑو اسے اور سڑوا بکیلے نوب اسے تھماتے، اس نے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھایا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس حیافات کو پکڑنے کی، مجھ سے باتیں کرو۔ اس نے موبائل جبڑ کر پینٹ کی جیب میں ڈالتے آنکھیں دکھاتے اسے حکم دیا، مجھے نہیں کرنی تم سے باتیں، غصے سے کہتے اس نے اس کی طرف سے روح موڑ لیا۔ چلو تم سن لینا، میں بول لیتا ہوں۔ اس نے فراخ دلی دکھائی، اپنی چیں چیں ٹیں ٹیں بند کرو، پک گئی ہوں تمہاری آواز اور باتیں سن سن کر۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتی اپنا دامن چھوڑتے پھٹ پڑی، کب سے وہ اسے زج کر رہا تھا اپنی ہانکوں سے کہ اب اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ میں نے کب کی چیں چیں ٹیں ٹیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں یہ کیا ہوتا ہے، معصومیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہوئے کہا گیا۔ شٹر وہ درستگی سے چلائی، اسے اس کی معصومیت مزید تیش لگی، لیکن اگر تم نے اپنی زبان کو ریسٹ نہ دی عارف تو آئی سویر میں گاڑی سے کود جاؤں گی۔ اس نے دھمکی دی اور ساتھ میں ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ وہ عاجز آ گئے تھے، اسے اوکے عرش نے تشکر سے سانس کھینچی اور آنکھیں مولی۔ عارف نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ نہیں جانتی تھی، اسے چک چک کے سفر کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔